اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی خبریں جمہوریت والوں کا کچھ بگاڑ لے گی تو آپ شدید طور پر غلط فہمی کا شکار ہیں، بلکہ یوں کہیے احمقوں کی جنت رہتے ہیں۔ یہ جس خطہ ارضی پر ہم لوگ وقوع پذیر ہیں، رہتے نہیں ہیں، وقوع پذیر ہیں، وہاں جمہوریت کی بانسری تو بجائی جاتی ہے، لیکن یہ الگ بات کہ بانسری بجانے والے جمہور بیچاروں کی قبر پہ چڑھ کر کے یہ کار خیر سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ موضوع تھا جس پہ میں نے 2 دن انتظار کیا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور کراچی میں اتنے بڑے بڑے پنے خاں اور تونگر پڑے، ایک تو باقاعدہ 6 پیکس بنا کر کے اور اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو در حقیقت بہت بونے ثابت ہوئے ہیں، اس جیسے اور ان جیسے جو اپنے طور پر بڑے عالمانہ سوالات کرتے پھرتے ہیں، شاید ان کو توفیق ہو جائے، لیکن وہی بات صحیح ثابت ہوئی کہ یہ شہر سب کا ہے، اس شہر کا کوئی نہیں۔ تو آپ بات کیے لیتے ہیں سندھ کے حکمرانوں کی، سندھ کے حاکموں کی، ان تفریحات کی انورٹڈ کاماز میں جو در حقیقت جمہور کو یعنی کراچی والوں کو ان کا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ دیکھیے، لال رنگ کا یہ تحفہ زمین پر چلنے کی اداکاری کس طرح سے کر رہا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ جناب والا، آپ نے دیکھا یہ وہ بس ہے جسے دکھا کر کے ہماری بس کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عوام پر ہم نے احسان کیا ہے، چونکہ ہمارے اجداد نے ہمیں گرین پاسپورٹ دیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا تھا، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے گھر سے دیا تھا، ہم تو اپنے حصے کچھ لائے نہیں تھے، باقی جو ہے یہ سب اپنے جہیز میں لے کر کے آئے ہیں۔ یہ بسیں چند منگوا تو دی گئی ہیں باوجود ان تمام چشم کشا یا شرمناک رپورٹس کے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں 15,000 کراچی میں 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، اور چند بسیں تبرکن سڑکوں پہ چھوڑ کر کے اور اپنے حصے کی تالیاں بٹوری جا رہی ہیں، واہ 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 واہ۔ یہ بسیں چل کہے پہ رہی ہیں، یہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ لیا، لیکن یہ وہ تحفہ نہیں ہے جو در حقیقت جمہوریت والوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر سکے۔ کہتے ہیں نا تقریب کچھ تو بہر ملاقات ہونی چاہیے، تو جمہوریت والوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر ایک اور شڈینتر ہندی میں رچایا گیا، اور اس شڈینتر کے مطابق یہ تصویر، یہ جو آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ خبر میں نے اپنے گھر میں نہیں چھاپی۔ دوسری بات یہ انگریزی میں ہے، اس لیے اس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اردو میں تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں پاکستانی مینٹیلٹی کے مطابق، لیکن انگلش میں جھوٹ بولتے ہوئے میرا خیال ہے ذرا حیا آتی ہے۔ 850 کیسز 850 کیسز سال کے ابتدائی 6 دنوں یا اخلاقاً 1 ہفتہ کہہ لیجئے، اس میں کراچی میں کتے کے کاٹے کے رپورٹ ہوئے ہیں۔ 850 کیسز ابتدائی پہلے ہفتے میں 850 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا کچھ نہیں بگڑا۔ ایک رپورٹ جو آپ اب دیکھنے والے ہیں اس میں تازہ ترین اعداد و شمار جو بتائے گئے ہیں وہ اور بھی ہوش روا ہیں، اور بھی چشم کشاں ہیں، اور بھی شرمناک ہیں، لیکن شرم و حیا والوں کے لیے یہ خبر بتا رہی ہے کہ یہ تعداد بڑھ کے خیر سے اللہ نظر بسے چاہے پورے 1125 1125 نفوس ہو چکی۔ اب تک 1125 لوگوں کو کراچی میں سال شروع ہونے کے ابتدائی چند ایام کے اندر اندر کاٹ لیا گیا ہے، لیکن ان 4 ٹانگوں والوں کے ہم پر حملوں کی کوئی دادرسی کسی جگہ فی الحال تو نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک سوانگ ہوگا، ایک بیٹھک ہوگی، اس میں ایک چودھری یہاں بیٹھا ہوگا، باقی سارے فرعون ادھر بیٹھے ہوں گے، اور باقاعدہ اجلاس ہوگا، اس میں کہیں گے ہم نے پلان بنایا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، اور روڈ پہ جائیں گے تو آپ ٹھنڈ گوپال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں جو دیکھ کر کے پتھر کا دل بھی پگھل جائے گا، اگر اس کا تعلق سندھ کی حکمراں جماعت سے، متحدہ قومی موومنٹ سے، چائنا کی ایم کیو سے، پی ایس پی سے، اے این پی سے، جماعت اسلامی سے،
फैलाने से नहीं है तो हर वो आदमी जिसके सीने में दर्दमंद दिल है या नहीं भी है, उसके घर में बच्चे होने शर्त हैं। दिखाओ यार वो बच्चे की तस्वीर। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये बच्चा सिंध के हुक्मरां खानदान की औलाद है। जरा तसव्वुर कीजिए, जिनके रगो पे में इस वक्त मेरा जुमला सुनते ही आग की लहरें दौड़ जाएंगी, जो इसको अपने इस्तेहकाक पे हमला तस्वुर करके अब इधर से उधर भागने वाले हैं। जरा सोचिए, ये बच्चा अगर सिंध के हुक्मरां खानदान में से किसी एक का होता तो क्या ये इसी तरह से लाविस होता? मुझे याद आ रहा है आज से कई साल पहले किया गया वो प्रोग्राम जिसमें एक बच्चा सिंध के मौजूदा वायसराय अनिल कपूर साहब के अपने गांव में, वो हसनैन बच्चा, उसको कुत्तों ने भंबोड़ दिया था। वो बच्चा वायसराय के घर से उठ करके कराची लाया गया। वायसराय उठे, तस्वीरें बनवाई, बयानात दिए, छपाक छपाक मीडिया लेकर के गए। हर दफा जो होता है वही इस दफा भी हुआ। वो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। वो बच्चा तो चला गया, लेकिन वो बच्चा इस जमहूरियत के जो बदतरीन शक्ल मौरूसियत की, उसके मुंह पे थूक के गया कि तुफ है तुम लोगों पर। वो बच्चा इंशाअल्लाह ताला रोज़े महशर इन तमाम के, ये मिसाइल जिन्होंने दिए, ये जिन्होंने एटमी टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने उसको बुलाया, जिन्होंने इसको बुलाया, जिन्होंने उसको खून चटा दिया, जिन्होंने उसको खाको खून में, ये सब के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन गवाही देगा। अगली तस्वीर लगाओ। ये उससे कम मजरूब बच्चा है, लेकिन क्या इतना बहुत नहीं कि ये बच्चा है? इस बच्चे को इसके अय्याम कमसी में उन कुत्तों ने, आप मेरे अंदाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं उन कुत्तों को कितनी हक़ारत से कुत्ता पुकार रहा हूं। उन्होंने इस पर रहम तक न खाया। एक तरफ वो कुत्ते जिन्होंने इस बच्चे पर रहम नहीं खाया, और दूसरी तरफ जमहूरियत के मुगन्नी जो किसी भी हाल में हमें जिंदा रहने देने पर तैयार नहीं है। आजादी के 78 साल बाद ही इस शहर में जो पाकिस्तान को चलाता और पालता है, मां सिवाय रेड जोन के, ग्रीन जोन के, फलाने जोन के, कोई एक जगह महफूज है? न ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वो जिंदगी की बेसिक कम्युनिटीज है। हाँ, अलबत्ता यहां वजीर आला है, यहां एक झटके का मेयर है, यहां एक हलीम वाला गवर्नर है, यहां और बहुत सारे चौधरी हैं। यहां नहीं है तो किसी को खुदा का खौफ नहीं है। अगली तस्वीर दिखाओ वो बुजुर्ग के अंगूठे की। ये तसव्वुर कीजिए, ये सिंध के हुक्मरां खानदान या सिंध की काबीना में किसी भी वजीर, ये उसका कोई फीका, माजा, ताया, चचा, खालू, मामू, फूफा, अब्बा कुछ भी है। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये उस बेचारे बुजुर्ग का अंगूठा है जो कुत्तों ने बुरी तरह से भंबोड़ के ये बता दिया कि तुम फ्री फॉर ऑल हो, जमहूरियत वालों के लिए भी और हमारे लिए भी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब ऐसे आनिया और जानिया कर रहे होंगे। अभी मैं देख रहा था एक बहुत बड़े फिरौन का, वो बहुत बड़ा साफी बनता है, इस्लामाबाद में बैठ करके कराची के ऊपर कह रहा है मैं अभी 2 महीने पहले आया था। अब मैं यहां रह रहा हूं, तू 2 महीने पहले आया था तो कह रहा है कि कराची में बड़े बड़े फैसले हो गए। कराची में मैंने 48 सालों में ऐसे कई फैसले रात को होते और सुबह बर्बाद होते देखे। ये कराची में सब फैसले मीडिया के ऊपर होते हैं। इन फैसलों की जमीनी हकीकत 0/0 है। अब दिखाओ वो झटके के मेयर को, वो जाली मेयर जो है, गुले दाऊदी की नुमाइशें करने, और वो जिसके बारे में एक शायर कहा था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। वो वकीलों का काउंसिलर, वो झूठ की चलती फिरती दुकान, जिससे सवाल कुछ पूछो वो कहता है भुट्टो जिंदा है, उससे कुछ पूछो वो कहता है जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इसे कुत्ते के काटे पूछा तो कहा कि लोग जाकर के स्टे आते हैं। अगर लोग स्टे ले आते हैं तो तुम्हारे पास भी तो झूठ बोलने की डिग्री है, जाओ अदालत में लेकर के घसीटो उनको। तुम ऐसे तो किसी काम नहीं आ रहे हो। मासिवा चंद अफराद के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनके सामने खड़े होकर ताली बजाने के, हमारे इतने कम तो आ जाओगे, कम से कम 10-15 आदमियों को घसीट दो। कह रहा है कि डिफेंस क्लिफ्टन के 15-20 आदमी जो है वो नाम पे भारी पड़ जाते हैं। जब भी हम इन कुत्तों को मारने जाते हैं, वो वाले जो हैं, वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा, वो खड़े हो जाते हैं। तो 10-15 को मार दो ना पहले। लेकिन ये आखिरी तोहफा नहीं था।
وہ خبر لگاؤ بھائی، بہت خوبصورت فیصلہ کیا گیا ہے، بڑے بڑے فیصلے ہوئے سندھ میں، اب امام کعبہ آ کر کے یہاں حکمراں ہو جائیں گے ہم پر، اب مسجد نبوی کے امام جو ہے وہ یہاں آ کر کے صبح شام نماز پڑھائیں گے، وہ خبر لگاؤ بھائی، جعلی حکمرانی کا منہ بولتا ثبوت۔ کچرا جلانے والوں کے خلاف سندھ میں ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کیوں یار؟ بلڈوزر لا کے ان کے گھروں کو گرا دو، ان کے بچوں کو بلڈوزر کے نیچے پیس کر کے ان کا سرما بنا کر کے اپنی آنکھوں میں لگاؤ، شاید اس سے تمہاری آنکھوں کی بصارت بحال ہو جائے، شاید اس سے تمہارے وہ کان بہرے ہو چکے جو ان بچوں کی، ان مظلوموں کی، ان 1125 ڈاگ بائٹ کیسز کا نشانہ بننے والوں کی چیخیں، وہ جو تمہارے بلند مقبروں تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ جو تمہیں حیا نہیں دلا پا رہی، شاید وہ تمہیں وہ دلانے کے کام آ جائیں جو اقتدار میں آنے کے بعد اچھے پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسی جمہوریت پر اب ہم آتے ہیں آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ تھا وہ قرض جو میں نے چکا دیا، اب اس کو چنک جہاں لے جانا لے جا، آئی ڈونٹ کیئر۔ ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کے سلسلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب ایمن۔ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی مکمل تردید سامنے آئی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اسٹریٹ مہم کا آغاز ہوا ہے۔ کچھ خبریں اس طرح کی جاری کی گئی ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا بریگیڈ کی جانب سے، جس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا شکار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سابق اسپیکر کے پی مشتاق غنی بہت ہی اگریسو موڈ میں سامنے آئے، انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کو کس نے حق دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت پر الزام تراشی کرے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ثم الحمدللہ میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں۔ اسی طرح کے موضوعات پر یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا مذاق ہے اور یہ کب تک چلتا رہے گا، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے مہمان جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ اس پر ہمارے ساتھ بات کریں گے، ان کو گھیر کے آپ کے سامنے کسی طرح سے اکاؤنٹیبل کریں، لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ کل میرے پروگرام میں جو کچھ ہوا، میں روزانہ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کرتا ہوں، یہاں اب تک کے آفیشیل یوٹیوب چینل، فیس بک چینل سے بھی وہ اپلوڈ ہوتی ہیں، لیکن اس خاطر خواہ نتائج کوئی سامنے آتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے۔ مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، فار واٹ آئی ڈونٹ نو۔ میرے پاس شاید اتنا ظرف نہیں ہے، اتنا یارہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی گہرائی تک جا کر کے اور باقاعدہ ان باتوں کو سمجھ سکوں۔ اسی لیے وہ وہاں ہیں اور میں یہاں پہ ہوں۔ لیکن 8 فروری کو بتایا گیا ہے کہ پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن، کاروبار کا چکا جام کر دیا جائے گا، ملک گیر ہڑتال جو ہے وہ کی جائے گی، اور ملک گیر ہڑتال کے بعد یہ سلسلہ آگے کہاں تک جائے گا اس بارے میں راوی ابھی خاموش ہے۔ فیس بک سے لے کر کے ٹویٹر تک اگر آپ دیکھیں تو اس وقت انیہ جانیہ سی چل رہی ہیں، نامعلوم افراد کے تذکرے ہیں، اپنی بے بسی کی داستانیں ہیں، بتایا جا رہا ہے جی ہماری گاڑی توڑ دی اور ہمیں گرفتار کر لیا اور ہمیں مضروب کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کسی کے بیٹے کو گرفتار کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کسی کے باپ کو پکڑ کے لے گئے۔ کس حد تک یہ اطلاعات درست ہیں؟ ذرا ایک لمحے توقف ہی کیجئے، شاید قسمت یابی کر جائے اور ہمارا مہمان ہمیں جوائن کر لے۔ یار مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے بھائی، ذرا دیکھو کیا ہے، بس بریک پہ لو کیونکہ میں اس وقت بول نہیں پا رہا ہوں۔ ذرا ناظرین، ازد معذرت، اینٹی بایوٹک کے ازد استعمال کے سبب ذرا گڑبڑیشن ہے اور میں پوری جان لگا کر کے میں نے فتویٰ بھی کر دیا ہے۔ ذرا میں اپنی طبیعت کو سنبھال لوں اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے مہمانوں کو سنبھال لیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آپ سب ان سے بخوبی آئیں۔ احمد اویس صاحب سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب نور اظہر صدیق اظہر صدیق صاحب سر سوری
کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی بالکل سب خیریت ہے. آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہونے کی اداکاری کر رہا ہوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے اینٹی بائیوٹک کہاں ٹھیک رہنے دیتی ہیں. دیکھیے آپ کو میں نے احمد اویس بنا دیا، بہت معذرت. اچھا سر، پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں ملکی ہڑتال کی کال، احتجاج کی کال جو دی گئی ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے مجھے پوچھنا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی بھی آج تردید جو ہے فرما دی گئی ہے. مختلف موضوعات احاطہ کیا گیا اس کانفرنس میں. میں آپ کو 2-3 نکات بتا دیتا ہوں، باقی آپ ویل اویئر ہیں. کہا گیا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کا خاتمہ ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ کہنا درست نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت دہشت گردی کے خلاف تعاون نہیں کر رہی. نمبر 3، یہ کہنا کہ دہشت گردی پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، یہ بھی غلط ہے. اس نوعیت کی پریس کانفرنس کرنا اور رفت بڑھانا درست نہیں. امید ظاہر کی گئی کہ آئندہ پی ٹی آئی کے خلاف ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی. حضور والا، آخری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اداروں کے سربراہ اور سیاستدان باپ نہیں بلکہ عوام کے خادم ہوتے ہیں. حضور بہت دیر کی مہرباں سمجھتے کل تو آرمی چیف قوم کا باپ ہوا کرتا تھا. آرمی چیف جو ہے وہ بہت کچھ ہوا کرتا تھا اور جان بھی اللہ کو دینی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی باجوہ اور فیض حمید کی چمچہ گیری جاری تھی، بلکہ زور و شور سے جاری تھی. آج یہ کارخیر جو ہے وہ گناہ میں تبدیل ہو گیا ہے. ڈی جی ایس پی آر کی باتوں کو تو ایسے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی باتوں کا ترکی بدکی جواب دینا جو ہے وہ فرض اولین. بہت شکریہ نور الفارفین صاحب. پرابلم یہاں پر یہی ہے، جو ایشو یہی ہے کہ میں تو آج بھی خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی صاحب کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی نہیں چاہیے. لیکن اپنے پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس کا. کچھ غلط فہمیاں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جسے مسائل بن جاتے ہیں، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی سے کمپیئر کرنا، میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹنا انہوں نے مذاق سمجھ لی ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ نواز شریف کا تعلق کہاں سے ہے، نواز شریف کس کا یار تھا. ہم نہیں کہتے، ساری سیاسی جماعتیں کہا کرتی تھی. گلبشن یادو کے بیانات اگر پڑھ لیں، اس کا جو کیس پڑھ لیں، وہ نواز شریف کا کردار بڑا واضح طور موجود ہے. تو اس لیے، اور طالبان بھی دیکھے ہم نے نہیں پالے، گڈ طالبان بیڈ طالبان، یہ سارے نواز شریف ان سے پیسے کس نے لیے، وہ شاید ہماری یاداشتیں کمزور ہے، ہم سب بھول گئے. ہم تو کوئی ایسی بات نہیں کہا، ہم تو بات کر رہے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. اور جہاں تک دیکھیں، جہاں تک باپ کی باتیں ہیں، وہ باتیں آج کلیئر کر دی ہے، بات بھی بڑی واضح طور پر ہو گئی ہے. اور وہ وہاں تک جہاں تک بات تھی، دیکھیں کبھی باپ بھی جو غلطی کرتا ہے نا، جنرل باجوہ کے بارے میں اگر وہ باپ کے حوالے سے کبھی ایک بات ہو گئی تھی تو اس کے بعد غلطی کی اور باپ نے غلطی کی تو کہہ دیا کہ یہ غلطی کی ہے. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بلکہ بات ہے مزہ کا خیز ہے. آپ نے چلو یہ تو تسلیم کر لیا زیر لب کے باپ تو ہوتا ہے آرمی چیف، لیکن سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا نا، ذرا میرا نکتہ تو آ جائے نا. کل اس کو باپ کہا جا رہا تھا اور آج کہا جاتا نا وہ تو پبلک سرونٹ ہے. سر پبلک سرونٹ تو کل بھی تھے اور آج بھی ہے، اگر آج نہیں ہے تو پھر کل ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنی مرضی سے پبلک سرونٹ بنا دینا اور اپنی مرضی سے ابو جان بنا دینا. تو اے خدا میرے ابو سلامت رہے، یہ مطلب اپنی مرضی کے لیے کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی ہوتی تو نہیں کرتے. نہ میں پھر بتاتا چلوں آپ کو، لیکن کوشچن یہ نہیں ہے. کوشچن یہی ہے، بات بھی واضح طور پر ہے کہ کچھ حالات کے حوالے سے جہاں کئی بار ایسی کوئی بات ہو بھی گئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں. کوشچن بڑا سیدھا سا ہے، کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تھی، وہ باپ بن کے تو دکھایا نہیں انہوں نے نا، وہ تو دے نا آپ کے سامنے، یعنی اس کا ثبوت لے لیں نا، اس کا ثبوت لے لیں آپ کہ یعنی کہا یہ جاتا رہا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے. اچھا، وہ جنرل باجوہ صاحب لے کے آئے تھے 2018 میں اندر. خواجہ آصف جن سے بات تعلق ہے ان کا، خواجہ آصف نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ کے سسر کی وجہ جنرل باجوہ کو تعینات کیا گیا، یہ بھی ساری کہانی بتا دی. اور اپریل 2008 مہینے میں اس نے کہا کہ ہم سے رابطہ ہو گیا، یعنی اس کی بات تو بھی واضح طور پر. پھر جنرل باجوہ نے جس طرح اپنی ایکسٹینشن لی اور اپنی ایکسٹینشن نہ لینے میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ایکسٹینشن لینے کی تیار ہی نہیں تھی، جو بعد والی بات ہو رہی ہے، پہلے چھوڑ دے.
پھر اس کے بعد کیا کیا؟ تحریک عدم اعتماد میں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مولانا عبدالرحمان نے کہہ دیا، خواجہ آصف نے کہہ دیا، سب نے بتا دیا نا جی. تو دیکھیں نا کہ اگر ان کو عزت ملی تھی تو اب وہ عزت کا جنازہ تو خود ہی نکالا نا انہوں نے. ہم نے تو کسی نے نہیں کہا، انہوں نے تو خود ہی یہ باتیں. اب یہ ہم تھوڑا کہہ رہے، اپنے خود پر مسلم نون کی جماعت میں باتیں ساری سن لیں، جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے. یہ تو فیصلہ اب ان کو کرنا ہے. اور میں تو چاہوں گا جنرل باجوہ صاحب کو آنا چاہیے نا، اگر قوم کے سامنے آئیں، اگر قوم کو فیس کریں، آئیں چپ کے کہاں بیٹھے نکلیں گھر سے باہر، آئیں قوم کے سامنے. تو گویا آپ کی اس بات سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ اب اگلا نشانہ جنرل باجوہ کی رہائش گاہ ہوگی؟ نہیں، وہ نہیں، چھوڑ دیں، وہ جنرل باجوہ کام ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون نے جو ان کا جنازہ نکال دیا ہے، کیا رہ گیا ہے؟ آپ خود سوچے نا کہ ان کے ساتھ ساری باتوں کو سامنے رکھے ہم تھوڑا کیا ہے، یعنی میں انہی کے بارے میں نعرے لگا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. میں وہ نعرے نہیں لگا سکتا جو گجرالے میں لگے ہیں، جو ہر جگہ لگے ہیں، جو نواز شریف باتیں کیا کرتے تھے. اگر ساری باتوں کو سامنے رکھ کر سوچے تو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے. یہ سارا جو کچھ ہے یہ ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے، ایک ایک چیز دستیاب ہے. اور باتیں دیکھیں نا جنرل باجوہ کے بارے میں، وہ کہاں گیا وہ صابر مٹھو، کیا باتیں ہوتی تھی، کدھر ہے وہ؟ یعنی اگر جنرل فیض کے ساتھ یہ کیا ہے تو نکالے نا صابر مٹھو جیسے لوگوں کو بھی، جنہوں نے ایڈوانٹیج لیے، انہوں نے فائدہ لیے. کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ اگر کرنا ہے احتساب تو کریں ان کا بھی، ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئے، پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے نہیں کرنا نا. وجہ یہ ہے کہ اپنے پسند اور ناپسند کی چیزیں ہیں. جنرل فیاض حمید کو کس طرح جوڑا جا تھا ہمارے ساتھ، وہ کودا پہاڑ نکلا چوہا. کون سا دور نکلا پتا ہے آپ کو؟ کون سا دور نکلا؟ وہی دور نکلا جس میں نواز شریف، یعنی یہ نواز شریف کے دور کے اندر جو ہے ٹاپ سٹی والا معاملہ سامنے آیا. وہ تو وہ کہانی ابھی ساری سامنے آ گئی ہیں. تو اس میں اپنا نواز شریف کو جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ریٹائرمنٹ ساتھ لانا چاہیے، یعنی یہ بات ہی کوئی نہیں کرتا، الزام لگاتے رہے عمران خان کے اوپر. الٹیمیٹلی نکلا سارا کچھ، آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا. اب ہم تو سارا کہانیاں دیکھ چکے ہیں. اب آپ باتیں آگے جانے کی اور اس طرف جانے کی سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور میں نور حافظ صاحب کو یاد ہوگا، میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے ایک بڑی واضح طور پر آپ کو کہی تھی. اپریل سے میں کہہ رہا آیا ہوں کہ ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد حالات بدلیں گے. لوگ اس کی آج اب مذاکرات کی باتیں ایسی آ گئی ہے، گزرات سمجھنا ہے. سر کیوں ایسا آپ نے کیوں کہا تھا، اور آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ ستمبر میں کیا ایسا ہوا کہ اب جا کر کے نومبر میں معاملات خراب ہو گئے اور اب مذاکرات کی آفر کرنی پڑ گئی حکومت کو؟ دیکھیں اس کی بڑی سمپل سی بات ہے. میں تو اپریل سے ایک بات کہہ رہا ہوں، سب مجھ کے پہلے آپ کو سیاسی منظرنامہ پیش کر دیتا ہوں. ضیاء الحق کے دور سے لے کر مشرف تک کے دور تک حکومتیں گرانا جرانا یہ رہا. 24 مہینے، 22 مہینے، 20 مہینے، 18 مہینے جتنے بھی تھے، اس سے زیادہ حکومت ہی چلتی تھی. پھر مشرف کے دور میں مساق جمہوریت کر لیا، بڑا تیر مار لیا. اس کے بعد کوئی وزیر اعظم، چاہے نواز شریف ہو، چاہے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجنے والا میں ہوں. اور اس کے بعد عمران خان دیکھ لیں، وہ 3.5 سال 4 سال سے زیادہ چل ہی نہیں سکے. یعنی کسی بھی اب جو بیٹھے ہیں ملازم وزیر اعظم، ان کے 3.5 سال تو پورے ہو چکے ہیں. 2 سال پہلے اور اب کے سال کا اندازہ لگانے کا وقت تو ان کا بھی پورا ہو گیا. تو جانا ہی جانا انہوں نے، یہ کہاں رہ جائیں گے، کہیں بھی جا سکتے. اب جانے کی تیاری ہے. اس لیے میں اپریل میں کہہ رہا تھا، اور میں اپریل سے کہہ رہا تھا کہ چیف آف دی آرمی صاحب جو ہے وہ 5 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو گیا. حالات اور واقعات نے ثابت کیا وہ 5 سال کے لیے. میں نے پھر یہی نہیں کہا تھا، میں نے ایک اور بات کی تھی کہ ستمبر کو کیسے آپ کے سامنے ستمبر کے اندر پوری دنیا کے اندر ابراہیم اکارڈ وغیرہ ساری چیزیں وہ اٹھا کے سامنے دیکھیں. 27 ترمیم، اب سارا مکمل کام تو کر لیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ کے بارے میں نا شہباز شریف کے جانے کے دن ہے. اب حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ایسے حالات اور واقعات آئیں کہ ایک پیج ہونے کی باتیں ہوں، یا ایسے حالات بنائے جائیں کہ یہ گورنمنٹ 2029 تک چلے اور 2029 میں اگر نئے الیکشن ہو تو وہاں اسمبلی کے اندر ہی یہ کام سارا ہو رہا ہے. اور یہ سارے مذاکرات وغیرہ ہم نے تو چھیڑے ہی، یہ تو شہباز شریف نے خود چھیڑا ہے. اور اس کے بعد ہم نے کہا چھیڑ دیا ہے تو طریقے تعاون پاکستان کرے گی. آپ نے دیکھ لیا. اور اب جب تک پاکستان تحریک انصاف کا وہ احتجاج کر رہی ہے، کراچی بھی جائیں گے، پنجاب بھی آئے تھے، لیکن ظلم دیکھیں آپ، طریقے تحفظ آئین پاکستان کو لاہور تک پہنچنے سے کیا حال کیا. انہوں نے 25 اپریل کی یاد کرا دی کہ جب گاڑیاں توڑی گئی، ظلم اور زیادتی کی. کوئی ہے پوچھنے والا، کوئی ہے بات کرنے والا؟ یہ ذرا غور کریں ان چیزوں کو. جب ان چیزوں کو آپ کئیوں کو کڑیوں سے ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سر گرفتاریاں کس کس کی ہوئی ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ گرفتاریاں کس کس کی ہوئی ہیں؟
बहुत ढेर सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब पर महबूब अजगर साहब के साहबजादे साहब को पकड़ा, वो जाके बाहर में जाकर उन्होंने छोड़ा। बहुत है आप लोगों को घरों से उठाया गया, यानी इतनी अब तो सोशल मीडिया बड़ा पड़ा हुआ इसके ऊपर। अब कौन सा पीटीवी है कि तो सरकारी खबर चलनी है, अब तो ये सारा कुछ हमारा सोशल मीडिया दिखा देता है। एक एक चीज सामने, गाड़ियां तोड़ने की अपना दर्जनों गाड़ी है। अब सबने मैं तकरीबन मैं तो ट्वीट किए हुए सारे कि सारे सबूत तक मिट में जाए, ताकि रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। वो तो सब कुछ देख चुके हैं कि पिंडी से लेकर लाहौर तक क्या हाल किया, क्या मिला इनको। कोई जो मर्जी करते रहे, अब जाने की बारी है आपकी, जाने की तैयारी हो चुकी है शुरू। बहुत जल्द आप देखेंगे कि असेंबली के अंदर में सी, मैं वंडर बॉय की बात तो कोई नहीं करता, ना वंडर बॉय है या नहीं है। वैसे तो इमरान खान ही है एक शख्सियत, आज उनको निकाल दे, वो मुल्क की शक्ल आपके सामने कैसी बनाएगा सोचिए। आपके वहम को मानने नहीं है। अजहर साहब, आपको पता है कि मैं आपको कितना वैल्यू देता हूँ, पता है ना। और इतनी सीरियस गुफ्तगू में आपने अचानक से ऐसा शगुफा छोड़ दिया कि मैं मतलब तबीयत ही खराब के बावजूद में खिला पड़ा। सर मुझे एक बात बताएं, चलें हाइपोथेटिकली बात करते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकली मैं बाय कर लेता हूं आपकी ये फिलॉसफी। सपोज इमरान खान बाहर आ गए, क्या करेंगे वो पहले जब उन्होंने जब इक़्तिदार में आना था तो पहले वो जो, अब मैं आपके सामने कहूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन चलिए मैं नाम ही ले लेता हूं, मुराद सईद, भगोड़ा नहीं कहता, ठीक है। लेकिन वो जहां से बैठ करके कौम की अपने तौर पर क़यादत फरमा रहे हैं, वो वहीं छुपे रहे। चलो ठीक है, जब लाना होगा तो ले आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि जब इमरान खान आएगी तो 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 अरब अगियार के मुंह पे मारेगी और 100 अरब से कौम को बनाएगी। वो अगियार के मुंह पे भी 100 अरब नहीं मारे और कौम बनाना भी भूल गए। अब कौन सा नया चुराने के जिसको हम भाई करें? ना मैं आपको पहले जो चीज ज़हन में रख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि इमरान खान ने आके इकोनॉमी को सेटल डाउन किया, महंगाई कम की, गरीबों के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए, हेल्थ कार्ड, ये सारी चीजें। आज लोग आवाम रो रहे हैं, ये तो माने पहली बात रहा है, अस्पताल में जाकर दिक्कत से ही हाल किया है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। जब इमरान खान को गिराया गया 170 रुपए डॉलर था, आज डॉलर कहाँ खड़ा है, नीचे आ सका। महंगाई कहाँ खड़ी थी, आज कहाँ महंगाई खड़ी है। और करें, पेट्रोल की कीमतें सस्ती होगी, नहीं सस्ती हो सकी। आप तकरीबन हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग मुल्क से बाहर चले गए। आप देख रहे थे ना ब्रेन ड्रेन क्या हुआ है इस मुल्क में। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारे तक कितने बंद हो गए, सर्विस सेक्टर का क्या हाल है। और तो करें ना मुल्क की, और आज बड़ा दावा करते हैं 21 बिलियन डॉलर का। वो जब डाटा सारा निकाल के देखा तो नूरों परेशान हो जाएंगे। 6 अरब डॉलर तो पाकिस्तानियों के हैं जो बैंकों में पड़े हैं। सर बिल्कुल नुकसान हुआ है, हालात ठीक नहीं है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मैं इस पे अपने प्रोग्राम में बात कर चुका हूं। मैं सरकारी एंकरों की तरह बिलावजह झूठ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मैं आपसे वो मौजे की जानिब इशारा करवाना चाह रहा हूं। इमरान खान आ गए, चलो कल आ रहे हैं वो रात में, फिर क्या होगा? देखिए, अपनी तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इमरान खान को जेल में रख के मिला किया, इनको जितने केस थे वो नीस्तो नाबूद हो जाने। साइफर में बरियत होगी, इद्दत में बरियत होगी, बाकी तोशाखाना कुछ नहीं है। वो भी हवा में तिनकों की तरह उड़ जाएंगे जब डे टू डे अब अपीलें सुनना शुरू कर देंगे। तोशाखाना वगैरह सब खत्म। अब अजय इमरान खान साहब जब बाहर आएगा, बाहर आकर तामीरी सियासत की बातें होंगी, पॉजिटिविटी की बातें होंगी। अब जहां तक ये कहना कि आज हुकूमत गिर जाएगी, वो तो हालात नजर नहीं आते हैं। अपना 2/3 अक्सरियत लेके कब्जा किए बैठे हुए हैं, लेकिन कम अज कम ग्राउंड के अंदर आके मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी और वो कोशिश किया जाएगा कि पॉजिटिविटी की तरफ चीजें लेकर जाएं। यानी ये नहीं है, यानी इस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने के मोड से निकल जाएंगे ना, फिर ये भी सोचेंगे कि मुल्क को तामीर कैसे करना है, मुल्क को बेहतर कैसे चलाना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बात बताऊं, मैं शायद वो वाहिद आदमी हूं जिसने अपने इस प्रोग्राम के पेडेस्टल से भी, अपने यूट्यूब चैनल से भी मैंने बारहा इस बात का इयादा किया है, मैंने बारहा अपील की है मौजूदा निज़ाम से भी, निज़ाम को चलाने वालों से भी, हुकूमत वक्त से भी, और साथ में पीटीआई की क़यादत से भी, कि हुजूर वाला मुखासमत से कुछ होगा नहीं, बैठ के मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए से मामला हल होगा। लेकिन दिक्कत पर क्या है सर, बात यह है कि जो ताकतवर होता है ना, वो तो ताकतवर होता है, ठीक है। सपोज आप ताकतवर नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि कौन है, सपोज आप ताकतवर नहीं है, चलिए जो बड़ा होता है उसके सामने अगर थोड़ी देर के लिए अपनी खुदसरी को, एक लम्हे के लिए उसके जामे को तर्क करके और आप फॉर द टाइम बीइंग ही सरेंडर करके और आप बैठ के उसकी बात सुन लें थोड़ी देर के लिए कि टेम्परेचर नीचे हो जाए,
سر پھر تو کام ہو سکتا ہے نا، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی تم نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر ایسا منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، اللہ معاف کرے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، پھر ایسی ایسی لترانیاں سنائی جاتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ سر آپ کے خیال میں یہ سب اپنی طرف سے اس طرح کی حرکات و سکنات کو روک کر کے کہ آپ موجودہ نظام کو، اس کے چلانے والوں کو ایک سافٹ میسج نہیں دے سکتے تھے کہ وی آر ریڈی ٹو لسن ٹو یو ناٹ اوبے یو؟ اچھا دیکھیں میں پہلے فرسٹ آف آل تو میں آپ کے سامنے رکھ لوں، بات بڑی واضح ہے، الزامات پہ الزامات، 9 مئی کے الزامات، کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، ویڈیو ہے، چاہے جن لوگوں نے کیا ہے وہ سزائیں بھگت رہے ہیں، ان کی اپیلیں نہیں سن رہے آپ۔ اپنا 26 نومبر کا جو، یعنی آپ نے کبھی 9 مئی سے پہلے بھی تو جا کر دیکھیں نا، 9 مئی سے پہلے کے حالات اور واقعات جگہ جا غور کر کے دیکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ دوسری جہاں تک بات ہے، یہاں یہ پریس کانفرنس میں اس طرح کی باتیں آنی نہیں چاہیے، یہ آنی ہی نہیں چاہیے، ملے گا کیا ان چیزوں سے آ کر؟ یعنی بات پھر واضح طور پر بات ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے اگر کوئی ہیں بھی اعتراضات تو اپنی جگہ پر ہے، میں پریس کانفرنس کے تو حامی نہیں ہوں نہ، تو میں اس طرح کا، اس سے کیا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر بات کسی اور سینٹینس میں چلی جاتی ہے، ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے نا، مثال کے طور پر یہاں شہباز شریف نے آگے بات کہہ دی کہ مذاکرات کی طرف لے کے جانا تھا، ٹھیک ہے جی، لے کے جانا تھا، تو مذاکرات کی طرف جاتے ہی تحریک تحفظ پاکستان جیسے نا عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے نا وہ مذاکرات والے معاملے کو دیکھ لی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا سنا جان سے آپ نے کہ وہ 30 سال پہلے آپ کو لے گئے جب میثاق جمہوریت کی باتیں شروع ہوئی تھی، اور جو انہوں نے مذاکرات کا ایجنڈا دیا وہی ہے میثاق جمہوریت والا، کیا ہے؟ آئین پاکستان کی شکل بحال کریں، سیاسی انجینئرنگ ختم کریں، الیکشن آزاد ہو، صاف شفاف ہو، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو جائے۔ آج آپ غور کریں 2006 میں جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، یعنی آپ نے میثاق جمہوریت کو اڑا کر پھینک دیا نا، 30 سال ضائع کر دیے۔ 30 سال اگر ملک آگے گیا تھا، آپ اس ملک کو 30 سال پہلے لے گئے ہیں، پھر آپ طریقے تحفظ آئین پاکستان آ رہی تھی تو آنے دیتے اس کو۔ سر تھوڑا سا توقع کیجیے گا، میرے ساتھ موجود ہیں حافظ میاں محمد نعمان صاحب، فل MNA پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر ازہد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر، لیکن بڑا سخت قسم کا الزام آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر دی گئی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کی جانب سے۔ ازہد صدیق صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں، ناراض بھی ہیں آپ سے، سر گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے ہیں آپ نے، ظلم جبر فسطائیت کی یادیں تازہ کر دی ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، سر وضاحتی بیان جاری فرما دیجیے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ واقعہ کب ہوا، کیونکہ ہمارے علم تو نہیں ہے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تو اس کے اندر تو انہوں نے اپنا جلاؤ گھیراؤ نہیں، وہ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو آئے ہیں لاہور میں، جن کا شکار ہو رہا ہے ڈھونڈ بقول ازہد صدیق صاحب۔ نہیں کوئی ایسا واقعہ، کوئی سنگل واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا، اور میں ابھی میڈیا دیکھ رہا ہوں، تمام چینل دیکھے ہیں، کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ بالکل بلا شبہ بڑے شوق سے اپنی پریس کانفرنسز کریں، اپنی میٹنگز کریں، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو قانون کے دائرے کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ رکاوٹ وہاں آتی ہے جہاں پر وائلنس کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی PTI کو لیوریج دی گئی، ان کو لبرٹی دی گئی، انہوں نے وائلنس کیا، انہوں نے لوگوں کی املاک جلائی، اور انہوں نے جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست کی، اور یہ توڑ دو اور ہم اپنا اور مر جائیں گے اور مار دیں گے، اس طرح کے جب یہ نعرے لگاتے ہیں تب ایک ٹینشن کی فضا کریٹ ہوتی ہے، اور پھر گورنمنٹ میدان میں آتی ہے کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے کاروبار کے تحفظ کے لیے، پبلک کا جب آپ پہیہ جام کرنے کی بات کریں گے تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے پہیہ جام نہیں ہونے دینا۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جب یہ پرامن بات کریں گے، پرامن اپنا ایجنڈا رکھیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ پورے لاہور کے اندر گھومے پھریں، پورے پنجاب میں گھومے پھریں، پورے پاکستان میں گھومے پھریں، دے آر ویلکم۔ سر لیکن ازہد صدیق صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے آج ٹویٹ بھی داغا ہے، اور آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کی جو سٹرینتھ ہے ان دنوں وہ کتنی خوفناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کچھ ویڈیوز بھی ٹویٹ کیے تاکہ سند رہے، گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، کارکنان کو گھروں سے اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، ان کا الزام ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی سنگل واقعہ بھی اگر رپورٹ ہوا ہو تو الیکٹرانک میڈیا کے 70 سے زیادہ چینل چل رہے ہیں،
میرے علم میں نہیں ہے کہ اظہر صدیق صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے اگر کوئی ٹویٹ کیا یا ان کے پاس کچھ شواہد ہوں گے تو یہ تو بڑے نامور وکیل ہیں. یہ میرا خیال ہے اس کو کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, عدالت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنے ان ثبوتوں کو. لیکن جو بظاہر ایک نظر آ رہا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. سارا دن ہم بھی فیلڈ کے اندر رہے ہیں, میدان کے اندر رہتے ہیں, اپنے حلقوں میں رہتے ہیں, حکومتی جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ رابطے کے اندر رہتے ہیں. کہیں پر کوئی ایسا جلاؤ گھیراؤ کا جو کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بلا وجہ چیزوں کو ہوا دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جو ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا یا جو ان کا ایجنڈا ہے, یہ اپنا ایجنڈا سامنے لے کر آئیں اور جس انداز کے اظہر صدیق صاحب, حضور والا آپ کے دعوے کی مکمل تردید فرما دی ہے سرکار نے بزبان حافظ میاں محمد نعمان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹڈ نہیں ہے اس لیے وقوع پذیر ہی نہیں ہوا. ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کے ایجنڈے کی بابت شکوک و شبہات کا اظہار کرتے پائے گئے ہیں. آپ کا جواب؟ دیکھیں, حافظ صاحب بھائیوں کی طرح سے ہیں, اس میں تو کوئی جو باتیں کر رہی ہیں بالکل, یہ تو اب اس بڑی سیدھی سی بات ہے نا. میں نے تو بڑا واضح پر صرف میں نے نہیں کیا, سوشل میڈیا واقعات اتنے واقعات سے بڑا ہے. محمد عمیر بڑے کریڈیبل صحافی ہیں, تحریک تحفظ قافلے میں شیخ گاڑی پر پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ماسک پہنے افراد کی لاٹھی چارج کے بعد متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. یہ اپنا نہیں کہہ رہا, فہیم اختر ملک سینئر صحافی ہیں, گستاخ گاڑیاں ایسے توڑی گئی, اس سے کیا حاصل ہوگا. رضوان گلزئی, پولیس نے میرے اور بدترین تشدد کیا. یہ پی ٹی آئی رہنما ندیم ڈار کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا اور بتایا. دراز گوندل نے گلو بٹ مرحوم دنیا سے چلا گیا, اللہ غریق رحم کرے, لیکن گلو بٹ اپروچ آج بھی زندہ ہے. گاڑیاں توڑنے والے افراد ایسے جیسے آئے, مشن مکمل ہو گیا تو پھر حفاظت روانگی. اور یہ دیکھیں, یہ اب یہ بتاؤں آپ کو, یہی وہ بات ہے, وہ نقاب پوش لوگ 9 مئی والے دن آئے تھے, یہ وہی نقاب پوش لوگ ہیں جو 25 اپریل کو یا 30 نومبر کو آئے تھے اور غائب بھی ہو گئے. اب ان چیزوں کی طرف جائیں گے نہیں, اب تو سارا کچھ سامنے آ گیا نا. اس میں نے تجویز آلریڈی دے دی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اندراج مقدمہ کے حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ جس علاقے کے اندر یہ آئے ہیں وہاں باقاعدہ مقدمے درج کیے ہیں. رائٹ سر. اظہر صدیق صاحب, سر ازہد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا حضور والا, اور وہ بھی 11th کال کو اڈھر کرتے ہوئے. سر تھینک یو سو ویری مچ. حافظ صاحب, حضور والا آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آج بڑا ایک دھمکی آمیز قسم کا بیان آیا ہے مشتاق غنی صاحب کا, جو سابق اسپیکر بلکہ کے پی اسمبلی تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کس نے حق دیا کہ وہ ایک سیاسی جماعت پر الزام تراشی کرے. دوسرا, انہوں نے آپ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک لتاڑ دیا. وہ کہہ رہے ہیں جس حکومت کے دن گنے جا چکے وہ یاد رکھے, ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. حضور, مطلب آپ لوگ بے روزگار ہونے والے ہیں خود نخواستہ؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے, لیکن جو آپ نے اس کے مندرجات بیان کیے ہیں, یعنی میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کس پیرائے بات کی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی واضح ہے کہ جہاں پر ملکی سالمیت کا مسئلہ درپیش ہو, جہاں پر سیکیورٹی کے مسائل ہوں, جہاں سیکیورٹی تھریٹ ہو, جہاں افواج پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہوں, جہاں پر ہماری مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہوں, اور پبلک جو ہے تھریٹ موجود ہو, ٹیررزم کا ایک تھریٹ موجود ہے, آپ کا 2500 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ ان سیف محسوس ہو رہا ہے, جو کے پی کا جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ, ہمارے مشرقی بارڈر کے اوپر مسائل بنے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ملکی سالمیت کے حوالے سے افواج پاکستان کے نمائندے کی بات کرنا بالکل بجاوت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑا واضح اس کے اندر یہ کہا کہ جناب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے, جناب انہوں نے بڑا واضح کیا کہ یہ جو سیاسی ڈائلاگ ہے وہ پولیٹیکل جماعتوں کے مابین ہی ہوگا, اور یہ کوئی بھی جو پولیٹیکل جماعت ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دے, ہم ان سے بات کریں گے. انہوں نے اگر بات کرنی ہے تو وہ سیاسی اپروچ اپنائیں, سیاسی ذہن بنائیں, اور وہ بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کریں, آپس میں ڈائلاگ کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. اسی سے جمہوریت پنپتی ہے اور اسی سے جمہوریت جو ہے وہ طبیعت پاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے. اس لیے اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں جو ایک ریئیکشنری بیانات ہیں, ان بیانات کوئی اس حوالے سے حیثیت نہیں ہے کہ جب ملکی سالمیت کا مسئلہ آ جاتا ہے, جب ایکسٹرنل یا انٹرنل تھریٹس کی بات آ جاتی ہے, تو اس کے اندر جو ایک ادارہ ہے جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے, جو ملک کے تحفظ کا ضامن ادارہ ہے, ان کی یہ ایک بڑی زبردست اپروچ ہے کہ وہ اس کو پبلکلی وہ قوم سامنے چیزوں کو لے کے آتے ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی بات اپنی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی ایس پی آر صاحب نے نہیں کی. انہوں نے خالصتاً ملکی سالمیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اور اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ جو انہوں نے ایک ہنٹ دے دیا ہے جناب ہم نے بات نہیں کرنی کسی بھی اور سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں, تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اپنا ذہن سیاسی بنانا چاہیے. اور یہ دیکھیں جمعہ 8 دن کی پیداوار یہ جو جماعت ہے یہ اپنے علاوہ تمام جماعتوں کے وجود سے انکار کرتی ہے. یعنی یہ بھی ایک عجیب الخلقت جماعت ہے نا, ایک عجیب الخلقت جماعت ایسی بنائی گئی ہے کہ جو یعنی جس کی ابھی پیدائشی ابھی کوئی 12, 15, 18 سال کی پیدائش ہے اس کی, اور یہ کہتی ہے جی کہ ہمارے علاوہ کوئی کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے مساق معیشت کی بات کی تھی, اور انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ آپ ہمارے مقدمے چلائیں, آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں, آپ ہمیں وکٹیمائز کریں, لیکن ہم مساق معیشت کے حوالے سے گورنمنٹ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ جو ملک کا ریورس گیئر لگ گیا ہے اس کو دوبارہ فارورڈ کیا جائے. ملک ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہیے. جو عوامی معاشی بدحالی ہے اس کے اندر ریکوری آنی چاہیے. اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا اور ان کے اس آفر کو ریجیکٹ کر کے کہا گیا تھا کہ شاید اپنی سکن سیو کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور اب آج دیکھیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے یعنی بطور وزیر اعظم یہ آفر کی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم ایک ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے اپوزیشن اور حکومت دو مل کر یہ حکومت سر میں کل اپنے پروگرام میں اس بات کر بھی چکا ہوں, مجھے کل بھی تعجب تھا, آج آپ نے چونکہ ذکر کیا تو میں پوچھ ہی لیتا ہوں. وقت زیادہ تو نہیں ہے لیکن 1-1.5 منٹ میں اگر آپ بیان فرما دیں تو میں مشکور ہوں گا. آپ مذاکرات کے آفر کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان نے مذاکرات کی آفر کل بھی کی ہے, گرین سگنل دیا ہے, لیکن پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی وہ تو وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتی, وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو مذاکرات کس بیس پہ کریں گے آپ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اسی سے تو دیکھیں ان کا ایجنڈا بے نقاب ہو رہا ہے. جو پی ٹی آئی کی موجودہ اس وقت الیٹ ہے, اب پی ٹی آئی کے جو پرانے لوگ ہیں, جو پرانے جو سینئر لوگ جو پہلے معافیاں مانگ کے نکل گئے اب دوبارہ وہ آنے کے لیے پر تول رہے ہیں, وہ اس حد تک یہ بات کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ان کی یہ جو موجودہ الیٹ ہے اس کو تو عمران خان صاحب ذاتی طور پر جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا جو اب ان کے بیانات اس وقت آ رہے ہیں, اس وقت کی جو کے اندر ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بیانات کے اندر, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات دیکھ لیں آپ, گوہر رحمان صاحب جو ہیں بیرسٹر, ان کے بیانات وہ 180 ڈگری کا تضاد ہے, تو وہ انتہائی متضاد بیانات ہیں. تو ان کے تو اپنے آپس میں ایک گھر کے اندر ہی لڑائی پڑی ہوئی ہے. اور ابھی بھی دیکھیں ان کے جو سوبر لوگ ہیں وہ ڈائلاگ کے حامی ہیں, وہ مذاکرات کے حامی ہیں, وہ بات چیت سے نتائج نکالنے کے حامی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت کے پی کی عادت ہے اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں بیہائنڈ ایجنڈا کیا ہے. کیا ایجنڈا اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا ہے؟ کیا ایجنڈا اس ملک کو جو معاشی ترقی کی طرف آج گامزن ہوا ہے دوبارہ اس کا ریورس گیئر لگانا ہے؟ کیا اقوام عالم میں جو اس ملک کو آج عزتیں نصیب ہوئی ہیں اور جو پاکستان آئسولیشن سے باہر نکلے بڑے لمبے عرصے کے بعد, تو کیا دوبارہ اس کو ہم نے ایک آئسولیشن کی طرف لے کے جانا ہے؟ سر گاٹ یور پوائنٹ سر. انفارچونیٹلی مجھے امیڈیٹ وائنڈ اپ کی کال دی گئی ہے, ہمارا وقت ختم ہو چکا. حافظ میاں محمد نعمان صاحب آپ کے وقت کا انتہائی مشکور ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ.